بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم صرف پترال کا چھٹا قانون پڑھنے جا رہے ہیں۔ صرف پترال کا جو چھٹا قانون ہے وہ بڑا آسان ہے، وہ بھی جو ہم نے پانچواں قانون پڑھا تھا بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہر نون ساکن اور تنوین کہ جو کلمے کے اندر، نون ساکن تو کلمے کے اینڈ پہ ہی ہوگا، اور جو نون تنوین جو ہے کلمے کے اینڈ پر ہی ہوگی، اور جو نون ساکن ہے وہ اگر کلمے کے اندر واقع ہو یا کلمے کے آخر میں واقع ہو، اگر نون تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ جائے اسی کلمے کے اندر یا کسی دوسرے کلمے کے اندر، تو اس نون ساکن کو اور تنوین کو میم سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی کلمے کے اندر نون تنوین آ جائے، مثال اس کی مثال آپ دیکھیں کہ لفی، مثال ہے لافی شکا کن بڑی۔ اب دیکھیں لفی شکا کن بعید، شکا کن ہے تو نون تنوین آ رہی ہے کن، تو اس کے بعد آ رہا ہے اگلے کلمے میں با، فوراً نون تنوین کے بعد با آ رہا ہے بعید۔ تو آپ نے اس کو یعنی جو نون تنوین ہے نا اس کو میم سے بدل کے پڑھنا ہے، یعنی لفی شکا کن نہیں پڑھنا، لفی شکا کم بعید، لفی شکا کم بعید۔ یہ ہلکی سی میم نیچے لکھی ہوتی ہے یا اوپر لکھی ہوتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں لفی شکا کم بعید، یعنی جہاں بھی نون تنوین ہو اس کے بعد آ جائے با، ٹھیک ہے، اگلے کلمے کے اندر، تو آپ نے اس نون تنوین کو نون کی بجائے میم پڑھنا ہے، یعنی شکا کم کن کی بجائے شکا کم بعید پڑھنا ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دے دی ہے۔ تو اسی طریقے سے تنوین، جہاں بھی تنوین نون تنوین کا ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو آپ نے نون تنوین کو میم سے بدل دینا، یہ واجب ہے۔ یعنی آپ اگر لفی شکا کن بعید پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر نون ساکن ہو، اسی طریقے سے اگر نون ساکن ہو، اب یہاں پچھلے قاعدے اور قانون میں تو یہ شرط تھی کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں ہو، یہاں نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، چاہے اسی کلمے میں آ جائے یا اس کلمے کے علاوہ کلمے میں آ جائے۔ فرض کریں مثال کے طور پر دو کلموں کی میں مثال دے رہا ہوں، من با، من بعدی، من بعدی۔ اب دیکھیں یہ ہے نون ساکن کلمے کے آخر میں آ رہا ہے اور اس کے بعد با جو آ رہی ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، من بعدی۔ تو اب یہاں من بعدی نہیں پڑھیں گے، یعنی اس نون کو میم سے بدل دیں گے، یعنی کیا پڑھیں گے مم بعدی، کیا پڑھیں گے مم بعدی۔ اسی طریقے سے اگر ایک ہی کلمے میں، اسی کلمے میں اگر نون کے بعد با آ جائے، فرض کریں لفظ ین با غی، ین با غی۔ اب اس کو نون کے بعد دیکھیں با آ رہی ہے اور اسی کلمے میں آ رہی ہے، لفظ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اسی کے اندر نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو اب اس کو ین بغی پڑھنا غلط ہے، اس کو کیا نون کو میم سے بدلنا واجب ہے، یعنی یم بغی، کیا پڑھیں گے یم، میم چھوٹی سی میں اوپر لکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نون میم سے بدل کے پڑھا جائے گا، یم بغی، کیا پڑھیں گے یم 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 بغی، ین بغی نہیں یم بغی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، دیکھیں مثال کے طور پہ لفظ ہے انبرن، انبرن، تو اب اس کو انبرن نہیں پڑھیں گے، اس کو امبرن پڑھیں گے، یعنی امبر، امبر، کیا پڑھتے ہیں اس کو امبر پڑھتے ہیں، یعنی نون کے بعد کیونکہ با آ رہی ہے تو نون کو میم سے بدل دیں گے، کیا پڑھیں گے، یعنی جس طرح یہ لکھا انبر جائے گا، لکھا اسی طرح جائے گا انبر، لیکن پڑھا جائے گا امبر۔ اسی طریقے سے لفظ ہے من برن، لفظ لکھا یوں جائے گا من بارن، لیکن پڑھا کیا جائے گا ممبرن۔ ممبر کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، مسجد کا ممبر جو ہوتا ہے، ممبر محراب، ٹھیک ہے جی، تو من لکھا اس کو جائے گا منبر، لیکن پڑھا کیا جائے گا ممبر۔ کیوں کہ قانون
کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ساری جگہیں آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی. قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو چیز پریکٹیکل طور پہ سمجھ آ جائے, اجرا ہو جائے اس کا. آپ اس کا اجرا خود بھی کریں, استعمال کریں, ڈھونڈیں ایسے الفاظ جن کے اندر یہ قانون لاگو ہو رہے ہوں. تو قانون آج کا یہ ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون تنوین کو میم سے بدلنا واجب ہے. اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد با آ جائے, چاہے اسی کلمے میں آ جائے یا اس کے بعد والے کسی دوسرے کلمے میں آ جائے, با آئے فوراً نون ساکن کے بعد, آئے فوراً نون ساکن کے بعد, تو اس نون ساکن کو میم سے بدلنا واجب ہے. مثالیں دے چکا ہوں, آپ اس کا اجرا کریں, انشاءاللہ آپ کو یہ بات ازبر ہو جائے.